دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بالکل نئی اور جادوئی کہانی، شہزادی اور 12 کبوتروں کی۔ یہ کہانی ہے ایک معصوم شہزادی کی جس کی زندگی میں 12 کبوتر ایسے داخل ہوئے کہ سب کچھ بدل گیا۔ کیا یہ کبوتر عام پرندے تھے یا کسی راز کے امین؟ آئیے چلتے ہیں اس جادوئی سفر پر۔ بہت زمانہ پہلے ایک ریاست تھی جس کا نام نور محل سلطنت تھا۔ اس ریاست کی سب سے بڑی شان تھی وہاں کی شہزادی عنایا۔ عنایا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کا دل بھی بالکل شفاف تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ روز صبح محل کے باغ میں جاتی، وہاں پھولوں کو پانی دیتی اور پرندوں کو دانہ ڈالتی۔ ایک دن جب سورج سنہری روشنی بکھیر رہا تھا اور باغ کے پھول چمک رہے تھے، اچانک شہزادی نے دیکھا کہ آسمان سے 12 سفید کبوتر اتر رہے ہیں۔ ان کے پر پر ہلکی سی چمک تھی، جیسے ان میں کوئی جادو چھپا ہو۔ وہ آ کر شہزادی کے سامنے بیٹھ گئے۔ عنایا حیران رہ گئی اور بولی، تم سب کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ان میں سے ایک کبوتر نے انسانی آواز میں جواب دیا، شہزادی، ہم عام کبوتر نہیں ہیں، ہم ایک پرانی بد دعا کا شکار ہیں۔ اصل میں ہم 12 بھائی ہیں اور کبھی انسان تھے۔ ایک جادوگرنی نے ہمیں کبوتر بنا دیا تھا، اب ہماری امید صرف آپ پر ہے۔ عنایا کی آنکھوں میں حیرت اور ہمدردی ایک ساتھ آ گئی۔ میں تمہاری مدد کروں گی، مجھے بتاؤ کہ تمہیں آزاد کیسے کرواؤں؟ کبوتروں نے بتایا کہ ہمیں آزاد کرنے کے لیے ایک خاص چیلنج پورا کرنا ہوگا۔ یہ چیلنج بہت مشکل ہے۔ تمہیں 7 دن تک جنگل کے بیچ میں بنی قدیم تالاب سے پانی لانا ہوگا اور اس پانی کو ہمارے پر چھڑکنا ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، یہ 7 دن آسان نہیں ہوں گے۔ وہاں رات کی چڑیل اور آندھی کا دیو پہرا دیتے ہیں۔ عنایا دل میں ڈر گئی، لیکن اس نے ہمت کی، میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اگلے دن صبح شہزادی نے سفر شروع کیا۔ جنگل گھنا اور پراسرار تھا، ہر طرف سناٹا اور پرندوں کی عجیب آوازیں تھیں۔ راستے میں اسے 12 کبوتر ساتھ ساتھ رہنمائی کرتے، کبھی وہ آگے اڑ کر راستہ دکھاتے، کبھی درختوں کی شاخوں پر بیٹھ کر اسے ہمت دلاتے۔ پہلے دن ہی ایک خوفناک دیو نے راستہ روکا۔ اس کا جسم ہوا کی طرح ہل رہا تھا، جیسے طوفان کی شکل ہو۔ اس نے گرج کر کہا، واپس چلی جاؤ ورنہ تمہیں اپنی سانس میں اڑا لے جاؤں گا۔ شہزادی نے ڈرنے کے بجائے اپنی نرم آواز میں کہا، میں کسی کے لیے نہیں، ان مظلوم کبوتروں کے لیے آئی ہوں۔ تم چاہو تو مجھے روک لو، مگر میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ دیو اس کی ہمت دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا اور یوں عنایا نے تالاب کی طرف سفر جاری رکھا۔ 7ویں دن شہزادی آخر کار اس قدیم تالاب تک پہنچ گئی۔ تالاب کے پانی میں آسمان کے ستارے جھلملاتے تھے، جیسے زمین پر کہکشاں اتر آئی ہو۔ عنایا نے اپنا پیالہ بھرا، لیکن اچانک چڑیل راگھنی سامنے آ گئی۔ ہا ہا ہا، تو ہی وہ لڑکی ہے جو ان 12 کبوتروں کو بچانا چاہتی ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گی؟ عنایا نے کہا، بد دعا کبھی ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی، اگر نیت سچی ہو تو جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ چڑیل نے وار کیا، لیکن 12 کبوتروں نے اپنے پروں سے ایک ڈھال بنائی۔ شہزادی نے بہادری سے پانی لے کر کبوتروں پر چھڑکا۔ اچانک زوردار روشنی پھیلی، کبوتر ایک ایک کر کے انسانوں میں بدلنے لگے۔ وہ سب خوبصورت شہزادی تھی،
ان کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ سب سے بڑے شہزادے نے کہا، شہزادی عنایا، آپ نے ہمیں دوسرا جنم دیا ہے، ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ سلطنت میں جشن منایا گیا، لوگ ناچنے لگے، روشنی سے محل سجایا گیا اور ہر طرف خوشی کی گونج تھی۔ شہزادی عنایا کو سب نے دلوں کی شہزادی کہا، کیونکہ اس نے اپنی بہادری، محبت اور ہمدردی سے 12 زندگیوں کو بچایا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی شہزادی اور 12 کبوتروں کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمت اور نیک نیت سے بڑی بد دعا اور مشکل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید زیادہ کہانیاں لے کر آتے رہیں۔